سامعین آداب، آج ہم آپ کو شجر یعنی پیڑوں کی دنیا میں لے کر چلتے ہیں اور ایک ایسے شجر سے آشنا کرواتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی فنا نہ ہوا، اس کا وجود گم ہو چکا پر نام پہچان آج بھی زندہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں اسی بات کے ساتھ آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے میری یادوں کا وہ شجر۔ پوری کائنات کا اگر جائزہ لیں تو ہر طرف شجر ہی شجر ہیں، ہے نا؟ جانتے ہیں انہی شجروں میں میری یادوں کا ایک شجر ہے اور وہ زندہ ہے۔ وہ زمین میں ایسی پختگی کے ساتھ لگا ہے جسے دیکھ کر میں کہتی ہوں تم زندہ ہو، تم میری یادوں میں، میرے خیالوں میں، میری زندگی میں اس طرح شامل ہو میں چاہ کر بھی آج تک تم سے جدا نہ ہو سکی۔ میری تنہائی میرے احساس کے ساتھ ایک لوح بن کر اب بھی میری اندھیری راہوں کا اجالا بنتے ہو۔ تب مجھے یہ نہیں معلوم تھا تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں تمہیں بھول نہیں پاؤں گی، پر جانا تو ہے نا سب کو اس مسافر خانے سے۔ سبز رنگ سے تمہاری آشنائی تھی، اس لیے تو تمہیں نام دیا شجر کا۔ تمہاری سوچ، تمہارا لہجہ، تمہارا وجود سب سے جدا تھا۔ دنیا میں سینکڑوں لوگوں کا ہجوم ہے، پر اب میری نگاہیں تمہیں نہیں تلاشتیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم ایک شجر ہو، ایسا جن کی شاخیں، جس کی خوبصورتی سب سے جدا۔ اس لیے اپنے خیالوں کی دنیا میں جا کر جب چاہیں تم سے ملاقات کر لیتی ہوں۔ تم کبھی کچھ بولتے نہیں، کبھی کچھ کہتے نہیں، پھر بھی میں تمہارا انکہا سچ جان لیتی ہوں اور تمہارے وجود میں سے ایک پتا توڑ کر سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، تاکہ جب کبھی تنہائی کا احساس ہو مجھے تو میں تمہیں اپنی یادوں کی پٹاری سے نکال کر تم سے کچھ کہہ سن سکوں۔ پر کہاں جا کر اپنا حال دل کہوں، کیونکہ تم تو گہری خاموشی کی چادر تانے سو رہے ہو۔ کتنا بھی پکاروں تمہاری خاموشی ٹوٹتی ہی نہیں۔ اے شجر، تمہاری چھاؤں کے نیچے جب کبھی جا کر بیٹھتی ہوں نا تو میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تمہاری کہی وہ بات، نیکی کا پیغام جاری رکھنا۔ کوشش کر رہی ہوں پر دل ہی تو ہے نا، وہ ساتھ نہیں دیتا۔ قلم بھی بے وفائی کر جاتا ہے کبھی کبھی۔ بڑی مشکل ہوتی ہے صفوں پر الفاظ کا جامہ پہنانا، پر بار بار ہار کر ٹوٹ کر صفوں پر کچھ الفاظ سج ہی جاتے ہیں، تب ایسا لگتا ہے وہی میری یادوں کا شجر مجھ سے کہہ رہا ہو، غم نہ کرو، یاد کرو وہ لمحہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی موت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو خدا کی مرضی ہے۔ تو اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔